بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ مسرور چلڈرن اکیڈمی چینل پر دیکھنے اور سننے والے تمام طالب علموں کو میری طرف سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ایجوکیشنل ویڈیوز سے باقاعدہ طور پر فائدہ اٹھاتے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ آج کا ہمارا موضوع مرکزی خیال سے ریلیٹڈ ہے۔ آج کا ہمارا موضوع تھوڑا سا یونیک ہے۔ یونیک اس لیے ہے کیونکہ اگر آپ اس ٹاپک کو سرچ کریں گے تو آپ کو اتنے ریزلٹس نہیں ملیں گے جتنے باقی ویڈیوز کے مل جاتے ہیں، اور جب تک آپ کو مرکزی خیال کا کانسیپٹ صحیح سے سمجھ نہیں آئے گا یا کلیئر نہیں ہوگا، آپ اسے اپنی اون ورڈنگ میں نہیں لکھ سکتے۔ یہ ایک ایسا کوسچن ہوتا ہے جو آپ کو اپنے پیپر میں اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے، چاہے آپ جماعت ششم میں ہوں یا چاہے آپ جماعت دہم میں ہوں۔ یہ کوسچن آپ کے اردو نثر کے پیپر کا حصہ ہوتا ہے، جس میں آپ کو کسی نظم کا یا کسی سبق کا مرکزی خیال لکھنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ مرکزی خیال کیا ہوتا ہے اور یہ کیوں لکھا جاتا ہے۔ میں اپنی اس ویڈیو میں آپ کو کوشش کروں گی کہ آپ مرکزی خیال کو لے کر آپ کا کانسیپٹ کلیئر کر پاؤں اور آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ کسی بھی نظم کا یا کسی بھی سبق کا مرکزی خیال اپنی اون ورڈنگ میں لکھ سکیں۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کا ہر کام ایک مقصد کے تحت کیا جاتا ہے۔ کام چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ علم حاصل کرتے ہیں تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ معاشرے میں ایک اچھا انسان بننا چاہتے ہیں۔ آپ کے ماں باپ آپ کو پڑھاتے ہیں، تعلیم دلواتے ہیں، تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ کھیلنے جاتے ہیں تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو فریش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کھانا کھاتے ہیں کیونکہ آپ کے جسم کو توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مینس کہ جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ایک مقصد کے تحت کرتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی شاعر یا مصنف کوئی نظم یا سبق تحریر کرتے ہیں تو اس نظم میں یا اس سبق میں شاعر کا یا مصنف کا کوئی مقصد چھپا ہوتا ہے جسے وہ ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو اس مقصد کو ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے اور وہ مقصد ہی ہمارا مرکزی خیال ہوتا ہے۔ پراپر ڈیفینیشن اگر ہم اس کی دیکھیں تو یہاں ہمیں پتہ چلے گا کہ مرکزی خیال دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، مرکز اور خیال۔ مرکز کا مطلب ہے کسی سوچ کا درمیانی حصہ، جسے انگلش میں ہم سینٹر بھی کہتے ہیں، اور یہی کسی چیز کا سب سے امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے، سب سے بنیادی اور اہم حصہ ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کا درمیانی حصہ باقی تمام حصوں کو بھی اپنے ساتھ جوڑے رکھتا ہے۔ خیال کا مطلب ہے سوچ، تصور، رائے وغیرہ۔ تو اس پورے لفظ کا مطلب، مرکزی خیال کا مطلب کہ کوئی نظم ہو یا کوئی سبق ہو، کوئی تحریر ہو، اس کے سب سے اہم حصے کے بارے میں اچھی طرح سے غور و فکر کرنے کے بعد اپنی سوچ کا اظہار کرنا یا اپنی رائے کو ظاہر کرنا۔ میں نے آپ کو سمجھانے کی غرض سے ایک نظم اور ایک کہانی کا انتخاب کیا ہے تاکہ میں آپ کو صحیح طریقے سے سمجھا پاؤں کہ مرکزی خیال کس طرح سے لکھا جائے گا اور اس کے لکھنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ پہلے ہم آتے ہیں نظم کی طرف۔ ہم نے یہاں پر علامہ اقبال کی ایک مشہور نظم کا انتخاب کیا ہے۔ ہم اسے پہلے اچھے سے ریڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے مرکزی خیال کی طرف جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اسے ریڈ کرنا ہے۔ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے۔ ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، یہ عقل یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا، تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے۔ اچھا، آپ نے کرنا یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ آپ نے مشکل الفاظ کے جو میننگ ہیں وہ ڈھونڈنے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ لکھتے جانے تاکہ آپ کو سمجھ آتا جائے کہ
نظم میں یا کہانی میں کیا چیز بتائی جا رہی ہے، کیا چیز ہمیں سمجھائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، جب تک آپ کو مشکل الفاظ کے میننگ پتہ نہیں ہوں گے تو آپ کو نظم کا مطلب بھی ٹھیک سے سمجھ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، مطلب تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے میری شان کے آگے. زمین ہے پست میری آن بان کے آگے، پست کہیں گے کم کو، آن بان کہیں گے عزت کو. ٹھیک ہے، یہ 3 لائنز پڑھ کے ہمیں اتنا تو پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر ایک پہاڑ ہے جو گلیری سے مخاطب ہے، اور وہ خود پر بڑائی جو ہے کرتے ہوئے یا خود پر غرور کرتے ہوئے گلیری کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے. اب اس کے بعد دیکھیں، کہا یہ سن کر گلیری نے منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا. جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ، نہیں تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا. ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے. نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. اب یہاں پر جو گلیری ہے وہ پہاڑ سے مخاطب ہے اور اسے سمجھا رہی ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو بڑا یا چھوٹا بنایا ہے تو وہ اس کی حکمت ہے، ہم اس کی حکمت کو نہیں جانتے. ہمیں اتنا سمجھنا چاہیے کہ اس نے اپنی دنیا میں کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی ہے. ٹھیک ہے، یہ پڑھ کے ہمیں اتنا تو سمجھ میں آیا ہے کہ شاعر نے کس چیز پر زور دیا ہے یا کیا چیز ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو ہم چلتے ہیں اس کے مرکزی خیال کی طرف. جی، مرکزی خیال لکھنے کا طریقہ دیکھیے. سب سے پہلے ہم نظم کا نام لکھیں گے. جو نظم ہم نے ابھی ریڈ کی ہے ہم اس کا نام یہاں پہلے مینشن کریں گے. نظم تھی ہمارے پاس ایک پہاڑ اور ایک گلیری. اس کے بعد ہم شاعر کا نام لکھیں گے. چونکہ یہ نظم ہے اور نظم لکھنے والے جو ہے وہ شاعر کہلاتے ہیں، تو ہم یہاں پر شاعر کا نام لکھیں گے. ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کی تحریر کردہ یہ نظم تھی، ہم نے یہاں پر ان کا نام مینشن کر دیا. اب ہم آتے ہیں نظم کے مرکزی خیال کی طرف، اس پوائنٹ کی طرف جس میں شاعر نے ہمیں اشارہ دیا ہے اس بات کی طرف جو ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں. وہ اس نظم میں شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی کسی خوبی یا صلاحیت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے. ہمیں اس حقیقت سے انکار نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کی تخلیق کردہ ہر شے سے اللہ کی قدرت جھلکتی ہے. اللہ نے اس عالم میں جن چیزوں کو پیدا کیا ہے ان میں سے کوئی شے بیکار نہیں ہے، بلکہ ہر چیز اپنے اندر کوئی نہ کوئی خوبی یا کوئی نہ کوئی مقصد لیے ہوئے ہے. ہم نے علامہ اقبال کی اس نظم میں اس پوائنٹ کو فائنڈ آؤٹ کر لیا جو وہ ہم تک پہنچانا چاہتے تھے، اور ان کا یہی پوائنٹ کیا تھا، یہی پوائنٹ ان کا ہمارا مرکزی خیال بنا. اب ہم آتے ہیں اپنی کہانی کی طرف. ایک چھوٹی سی کہانی میں نے سلیکٹ کی ہے آپ کو سمجھانے کی غرض سے. اس کا عنوان ہے اتفاق کی برکت. کہانی دیکھیے. ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک شکاری جنگل میں شکار کی غرض سے گیا. اس نے جال بچھا کر اس میں اناج کے دانے بکھیر دیے. یہ کام کر کے وہ دور فاصلے پر جا کر ایک درخت کے سائے میں لیٹ گیا. وہ انتظار کرنے لگا کہ کب پرندے اناج دیکھ کر آئیں گے اور جال میں پھنس جائیں گے. زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ کبوتروں کا ایک غول ادھر سے گزرا. انہوں نے اناج کے دانے دیکھے تو فوراً نیچے اتر آئے. انہوں نے جال کی طرف دھیان ہی نہ دیا. جوں ہی وہ اناج لینے کے لیے اترے جال میں پھنس گئے. سب کبوتر پریشان تھے اور سوچ رہے تھے کہ اب کیا کریں. ایک عقل مند کبوتر بولا، دوستوں، اب اتفاق ہی ہمیں بچا سکتا ہے. آؤ مل کر زور لگائیں اور جال سمیت یہاں سے اڑ چلیں. اب سب کبوتروں نے مل کر زور لگایا تو وہ بڑی آسانی سے جال کو لے اڑے. شکاری نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے تعاقب میں بھاگنے لگے. شکاری بھاگ بھاگ کر تھک گیا مگر کبوتر اس کے ہاتھ میں نہ آئے. اتفاق نے انہیں بچا لیا تھا. اب ہم آتے ہیں اس کہانی کے مرکزی خیال کی طرف. تو پیٹرن وہی ہوگا، سب سے پہلے آپ نے کہانی کا یا سبق کا عنوان دینا ہے. ٹھیک ہے، چونکہ یہ کہانی تھی ہم اسے سبق بھی کہہ سکتے تھے تو ہم یہاں یہی لکھیں گے. وہ نظم تھی اس لیے ہم نے لکھا تھا نظم کا نام. ٹھیک ہے، اس کہانی کا نام ہے اتفاق کی برکت. مصنف کا نام، مصنف یعنی کہانی کے یا سبق کے لکھنے والے، وہ
نظم تھی اس لیے ہم نے شاعر کا لفظ استعمال کیا تھا. یہ کہانی ہے اس لیے ہم یہاں مصنف کا نام استعمال کریں گے کیونکہ کہانی، سبق، مضمون لکھنے والے مصنف کہلاتے ہیں. یہاں ہم نے ایک فرضی سا نام لیا ہے مولوی عبدالحق. ٹھیک ہے، اس کہانی کے مرکزی خیال کی طرف چلتے ہیں. اس کہانی میں مصنف نے ہمیں اتحاد و اتفاق کی اہمیت کا احساس دلانے کی کوشش کی ہے اور کہانی میں اتفاق کے پہلو کو اجاگر کرتے ہوئے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اتحاد میں بڑی طاقت ہے. کوئی فرد تنہا حیثیت نہیں رکھتا لیکن جب وہ سب کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے تو بڑی قوت بن جاتا ہے اور ہمارا کام بھی بآسانی تشکیل پا جاتا ہے. جیسے کہ آپ نے کہانی میں بھی دیکھا کہ سب پرندے ایک ساتھ جال کو لے کر اڑ گئے تھے، اسی وجہ سے ان کی جان بچ پائی. لیکن اگر وہ اتحاد و اتفاق کا دامن نہ تھامتے یا اتحاد و اتفاق سے کام نہ لیتے اور ہر پرندہ اپنی الگ الگ رائے ظاہر کرتا اور ان میں جھگڑا ہو جاتا اور وہ سب کے سب مارے جاتے. مرکزی خیال لکھنے کے لیے ہمیں 2-3 چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہمارا مرکزی خیال جو ہے وہ مختصر ہونا چاہیے کیونکہ مرکزی خیال عموماً مختصر لکھا جاتا ہے. ہمیں مرکزی خیال کو زیادہ طویل نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم زیادہ طویل کر دیں گے تو وہ خلاصے میں آ جائے گا یا پھر وہ کہانی کی صورت میں لگنے لگے گا. تو ہمیں صرف اس کا مین پوائنٹ بتانا ہے، اس کا مرکزی پوائنٹ بتانا ہے کہ شاعر نے ہمیں اس چیپٹر میں یا پھر اس مضمون میں، نظم میں ہمیں کیا چیز بتانے کی کوشش کی ہے، کس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، کون سے اخلاقی پہلو ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے یا اس سبق میں ہمیں کیا نصیحت ملی ہے، ہم نے کیا بات سیکھی ہے، مصنف ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں، شاعر ہمیں کس پہلو کی طرف جو ہے وہ ہم اشارہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ یہ بات جان لیں گے تو مرکزی خیال آپ مختصر لکھیں گے. کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے 4 سے 5 یا میکسیمم 6 لائنز پر مشتمل ہو اور اس کے بعد آپ کا مرکزی خیال ان 6 لائنز میں مکمل ہو جائے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے مائنڈ میں مرکزی خیال کا کانسیپٹ کلیئر ہو چکا ہوگا اور آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ مرکزی خیال کیا ہوتا ہے اور یہ کیوں لکھا جاتا ہے. میری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اسی طرح کی ایجوکیشنل ویڈیوز بر وقت حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.